الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالسرور. قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی یعنی پرہیزگاری پہنچتا ہے۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ کریم عید الاضحیٰ تمام امت کو مبارک فرمائے۔ لاکھوں عازمین حج بیت اللہ شریف کے طواف اور حج کے ارکان کی تکمیل میں ہیں۔ اللہ کریم ان کا حج قبول فرمائے، ان کی عبادات قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حج کرتا ہے احکامات کے مطابق، وہ ایسا ہے جیسے دار دنیا میں آج پیدا ہوا ہو، وہ ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور جسے استطاعت نہ ہو، چونکہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو حج کی، وہ اگر پوری تیاری کے ساتھ جمعۃ المبارک ادا کرے، اللہ کریم اسے حج کا ثواب عطا فرماتے۔ آج دوسرا دن سال کا جسے اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن مقرر فرمایا ہے، عید قربان۔ بالعموم آپ سنتے ہوں گے کہ یہ جو قربانی ہے سنت ابراہیمی ہے۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے لٹایا، آپ کی مبارک گردن پر چھری رکھی۔ اللہ کریم نے منظور فرمایا کہ جنت سے جانور اس گردن کی جگہ پر پہنچا اور وہ ذبح ہوا، لیکن اس کیفیت کو اللہ کریم نے اتنا پسند فرمایا، اسے روز معاشر تک جاری رکھا۔ آج ہم جب اس سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا والنحر حکم عطا فرمایا۔ آج جب ہم عمل کرتے ہیں، ہم اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل حکم میں اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری رکھی، اور بہت بڑا فرق ہے، اور اگر اس فرق کو سمجھنا ہو تو شاید پھر بھی سمجھ نہ آئے، لیکن اپنی اولاد کے سر پر ہاتھ رکھیے گا، پھر اس کیفیت کو سوچیے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ حلال جانور اس کے نام پر جب ذبح کیے جاتے ہیں تو اللہ کریم اسے قربانی قبول فرماتے ہیں۔ لیکن وہ حصے جو لازم ہیں، وہ ضروری ہیں، چاہے حج کا سفر ہو تو آپ کے وسائل جائز ہیں۔ اسی طرح قربانی کی بات آتی ہے تو ناجائز مال کی جب بات آئے گی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس قربانی کے فلسفے کو دیکھیں گے، ایک ہی بات بچتی ہے، ایک ہی ذات بچتی ہے، یعنی اللہ اور اس کی رضا۔ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو وہ کیفیت کہ اللہ کے حکم پر اولاد بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ کیا ہم اپنی خواہشات، اپنا نفس، اپنی جو چاہتے ہیں، اپنی پسند، کیا یہ جو تمنائیں بے شمار ہم نے پال رکھی ہیں، کیا اللہ کریم کی رضا کے لیے ہم انہیں قربان نہیں کر سکتے؟ یہ وہ سوال ہے کہ صاحب قربانی اگر اس کیفیت کو دیکھے تو جو آج کے ہمارے ذبح حالی کے دن ہیں یہ بدل جائیں۔ کیوں؟ اس سے ایثار نصیب ہوتا ہے، جذبہ ایمانی کو تقویت نصیب ہوتی ہے۔ یہی آیا کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گوشت اور خون اسے نہیں پہنچتا، اسے نہیں درکار، بلکہ اس سے جو وہ قربانی کر رہا ہے وہی استفادہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حضور تمہارا تقوی یعنی تمہاری کیفیت پہنچتی ہے۔ تو حضور حق متقی کی بلند ترین منازل میں سے ہے، بہت بڑا رتبہ ہے متقی کا کہ اسے حضور حق نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔
دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جذبہ ایمانی جو قرآن و سنت جس کی بنیاد ہے وہ ہمیں نصیب ہو، تاکہ اس امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو سکے۔ دین کے اور اسلام کے نام پر بے شمار ظلم اور زیادتیاں ہمارے معاشروں میں ہوتی ہیں، اللہ کریم یہ توفیق دے کہ انصاف ہو۔ ہم بالعموم عام آدمی جو ہیں، ہماری زندگیوں میں بھی جہاں اختیار ہے وہاں بے شمار انصافیاں ہیں، چاہے جائے کہ ہم مقتدر حصوں کی بات کریں، حکمرانوں کی بات کریں۔ اللہ کریم کے حضور ہر ایک نے پیش ہونا ہے، چاہے شاہ و گدا، دنیا کی تقسیم میں کوئی پہلو بھی ہو، وہاں کا پہنچنا، وہاں کی حاضری اللہ کریم ایسے عطا فرمائے کہ جس میں اللہ کی رضا ہو۔ تو بحیثیت صوفی یہ سفر جو باطنی ہے، یا یہ حصہ جو باطنی علوم کا ہے، جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ وہ حصے ہیں کہ جہاں رضائے باری تعالیٰ سے پھر قرب الہی کے پہلو اور منازل شروع ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ حصے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام ذاتی حیثیت میں، اپنے معاملات میں، اپنی ذمہ داریوں میں، اپنے فرائض میں جائزہ لینے کے قابل ہوں، اور اپنی وہ امور جو تجاوز میں ہیں، کمی بیشی میں ہیں، اللہ کریم ان سے معافی دیتے ہوئے راہ حق کا مسافر بنائے۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس قوم کو اتفاق عطا فرمائے۔ عید کا دن یہ 2 رکعت اضافی تکبیرات کے ساتھ ہیں، اللہ یہ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔